سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام، ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إن الدين عند الله الإسلام. ناظرین کرام، ہم آپ کو اسلام کیا کہتا ہے اس پروگرام میں ایک دفعہ اس نشست میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور ہمارے بہت سارے کرم فرماؤں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بہتر سے بہتر، صحیح سے صحیح تر معلومات اسلام کے بارے میں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائیں. ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایمان نہ لائے اور ان کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے، وہ نجات نہیں پا سکتا. جس طرح گزشتہ سلسلوں میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام ایک آخری رسالت ہے، آخری پیامبری ہے، اور اس کی تکمیل اللہ پاک نے کی ہے. جس طرح کہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک راضی ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس اسلام کو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے، اور اگر دین ہے اللہ پاک کے ہاں تو وہ صرف دین اسلام ہے. جس طرح کہ گزشتہ کئی مجلسوں میں ہم آپ کے سامنے نشستوں میں عرض کر چکے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس حدیث شریف کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ، سلیس ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ الفاظ کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اس امت کا، یعنی اس دور کا، اس زمانے کا جو کوئی بھی ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت اور میری رسالت کے بارے میں اور اس کی دعوت جو ہے نا وہ اس تک پہنچ جائے، اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے اس دین کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے اور اس کے بغیر وہ مر جائے تو وہ ضرور دوزخیوں میں ہوگا. اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف مثال دے کر بتایا گیا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب یہود اور نصارہ جیسی مسلم اہل کتاب کہ ان کو پاس کتابیں ہیں، ان کے نبی کے اوپر کتابیں اتری ہیں، اس میں بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور اس کے بغیر ان کی شریعت کو، ان نبی علیہ السلام کی شریعت کو قبول نہیں کیا، تو ایسے لوگ جن کے پاس شریعتیں بھی ہیں، جن کے پاس کتابیں بھی ہیں، جن کے نبی بھی معروف ہیں، جن کے اوپر ہمارا بھی ایمان ہے، ایمانیات کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ناظرین کرام ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئندہ کسی مجلس میں پیش کریں گے آپ کے سامنے. تو یہ ہے کہ وہ نجات نہیں پا سکتا. تو چیزیں ہے کہ دوسرے کافر جو مجوسی ہیں، جو زندیق ہیں، جو ملاحدہ ہیں، ملحد ہیں، جو کسی دین کو نہیں مانتے،
اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کرام کہ ہم اس دین کو اس تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں۔ خصوصاً اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس ملک میں آئے ہیں، کتنے پڑوسیوں سے آپ باخبر ہیں، کتنے پڑوسیوں تک ناظرین کرام آپ لوگوں نے اپنا دین کو پہنچایا ہے۔ پہلے تو ہم خود اپنا دین سیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو یہ اس دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو جس شخص کو بھی یہ ٹی وی ہے، یہ میڈیا ہے، اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کی نبوت ہر جگہ گھر گھر تک پہنچ رہی ہے۔ اب جو لوگ اس کو نہیں مان رہے، اس پر غور نہیں کر رہے، اس میں آنے کی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف ظاہری کچھ اعمال جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو اس دین سے نفرت کرتے ہیں۔ دین نفرت والا نہیں ہے۔ ہم نے اگر کچھ اپنے اعمال، اپنے اخلاق جو ہے نا وہ بنا دیے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کچھ ایسے گندے کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین گندا ہے۔ دین صاف ستھرا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی رسالت اگر اس تک پہنچ جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین جو ہے وہ نہ بنائے، تو ناظرین کرام اسی حال میں اگر وہ مر جائے تو ایسا شخص ضرور بضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ شخص ضرور بضرور دوزخ میں جائے گا، اگرچہ وہ کسی سابق کسی پیغمبر کا پیروکار کیوں نہ ہو، اس کے دین پر کیوں نہ ہو، اس کی کتاب کو کیوں اپنانے والا نہ ہو، اس کی شریعت کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی کیوں نہ ہو۔ یعنی غرض یہ ہے کہ تمام جو انبیاء ہیں ان کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد النبی العربی الامی القرشی کے اوپر آ کر ان کی بعثت کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اگر قبول نہیں کیا، اس میں وہ کج و تیج کیا ہے، اس میں وہ کمی اور نقصانات کر رہا ہے، اس میں وہ بیشیاں اور زیادتیاں کر رہا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے کہ کس طرح آپ مہد سے لے کر لحد تک اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہاں، جس بیچارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی وہ معذور ہے، لیکن یہ مسئلہ دین اسلام کی قطعیات اور یہ دین اسلام کی بدیہیات میں سے ہے، جس میں شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جس میں شک و شبہ حضور اقدس محمد النبی الامی العربی کی رسالت کی حیثیت کو نہ سمجھنے سے ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک اور ارشاد ہے، فرمایا کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا من النصارى متمسکا بالانجیل ورجلا من اليهود متمسکا بالتوراة ولم يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بي من يهودي او نصراني ثم لم يتبعني فهو في النار۔ اس کو دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نصرانی شخص ہے اور جو انجیل کے موافق عمل کرتا ہے، جو انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اگر آپ انجیل کو جو دیکھ لیں تو وہ ضابطۂ حیات نہیں ہے، وہاں کوئی ایسی احکامات، کوئی ایسی عبادات یا کوئی ایسی اخلاقیات یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو جامع چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن مجید میں موجود ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں، فرمان جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں چٹیل صاف ستھرے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی ہر چیز کلیئر ہے، اس کی راتیں جو ہیں وہ دن کی طرح روشن ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا کہ ایک شخص نصرانی ہے اور وہ اپنے انجیل کے موافق عمل کرتا ہے، تو اور اسی طرح ایک شخص ہے وہ یہودی ہے اور جو تورات کے احکامات کے اوپر چلتا ہے اور وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلتا،
تو فرمائیے کہ ایسی شخص کا کیا حکم ہے۔ آپ سوال کو ذرا سمجھیں کہ ایک شخص سے جو اپنی اس کتاب کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن چلتا اس شریعت کے اوپر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، چلتا اس شریعت پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اپنی چال چلن، اپنی جو زندگی کا طور طریقہ ہے وہ طریقہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نہیں مانتا، صرف ایمان لے کر آیا کہ یہ میرے اس کو بھی مانتا ہوں۔ تو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسی شخص کا کیا ہے حکم ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی نے یا جس نصرانی نے میری بابت سن لیا، یعنی میری دعوت، اس اسلام کی دعوت اس تک پہنچ گئی اور وہ اس کو سمجھ گیا اور اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی اور پھر اس نے میری پیروی نہیں کی، یعنی محمد النبی العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، تو فرمایا کہ وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان حدیث کے راوی ہیں، اور اس میں زیادہ وضاحت ہے، یعنی کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی ہو، یعنی توحید کا قائل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہو، مگر پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بجائے تورات اور انجیل ہی کی کرتا ہو، اور تو اس کی اپنی نجات کے لیے یہ کافی سمجھتا ہو، تو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ کتنی آیتیں ہیں، اس حقیقت کا اعلان قرآن مجید نے بہت ساری آیات میں کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع اختیار کیے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کی بخشش حاصل کر سکنے کی خام خیالی میں مبتلا ہیں، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر تمہارے دلوں میں واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے کہ اس کے تو جس کے سوا تو اس کے سوا اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اختیار کرے۔ اگر ایسا کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صرف یہی نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائیں گے تو یہی ہے، نہیں، اس کے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہیں، ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اس آیت کی روح سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ لیں، صرف محبت نہیں کریں گے، جب اللہ محبت کریں گے تو سارے قلوب میں، سارے لوگوں کے قلوب میں، دلوں میں اللہ پاک ہماری محبت ڈال دیں گے۔ جس طرح کی ایک بہت لمبی چوڑی حدیث ہے حضرت جبریل امین کی کہ اللہ پاک آسمانوں میں جب جبریل امین سے کہیں گے کہ اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں، آپ اس کا اعلان کر دیں، تو وہ آسمانوں میں اعلان کریں گے، سارے فرشتے اس شخص سے محبت کریں گے، اور وہ آ کر اس زمین والوں کے اندر اس چیز کا اعلان کریں گے، تو اللہ پاک ایسی شخص کی محبت ہر شخص کے دل میں ڈال دیں گے۔ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اسی پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ یہ شخص جو ہے یہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر چلتا ہے اور اس کا پیروکار ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے، اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاتا ہے، تو ایسی شخص کہ اللہ پاک مغفرت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جان لو کہ واللہ غفور الرحیم۔ اسی طرح حضرت اعمش جو تابعی ہیں اپنے استاذ ابو صالح سے اس کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اپنی اونٹوں کو ذبح کر لیں، پھر ان کی کھالیں بھی لیں اور ان سے روغن بھی حاصل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا
یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی